آج میں بات کری تھی مزدوروں کے حوالے سے، کیونکہ لیبر ڈے آتا ہے 1 مئی کو. ہم نے سوچا کہ ہم آج ہی پروگرام کریں، اور آج کا پروگرام ہم نے فرسٹ سیگمنٹ ڈیڈیکیٹ کیا مزدوروں کو. اور آپ میری بات سے اگری کریں گے صدیق کہ اب ان حالات میں، جبکہ لاک ڈاؤن یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے برداشت کی، ان حالات میں سب سے زیادہ سفر اسی طبقے نے کیا جس کو آپ مزدور طبقہ کہتے ہیں، دہاڑی دار طبقہ کہتے ہیں. ان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ پہلے آغاز میں کچھ الفاظ آپ جو کہنا چاہیں، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل، آپ نے بہت اچھا کیا، آج یہ سیگمنٹ ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست قرار دیتا ہے جو محنت کر کے اور حلال رزق کماتے ہیں. تو بالکل ان لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ آج کل کے جو دن ہیں ان کا ہمیں بہت زیادہ خیال بھی رکھنا چاہیے. جو محنت مزدوری کرتے تھے لیکن کام کیونکہ ہیں نہیں، تو جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی صدیق، اب آگے چلتے ہیں. خیال تو رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کو خیال رکھنا کیوں نہیں آتا؟ اب ان کو رویے تبدیل کرنے پہ کیا ہم لوگ کلاسز دیں، لیکچرز دیں کہ پلیز اپنے رویوں میں تھوڑی تبدیلی لے کر آئیں؟ اب آج بھی آپ نے دیکھا کہ وفاق اور سندھ میں نرم سخت لاک ڈاؤن کے معاملے پر بحث جاری رہی ہے. اور کل آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جب میٹنگز ہوتی ہیں تو تب تمام لوگ ایک پیج پر ہوتے ہیں، جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے، جیسے رپورٹرز آ کے ان سے سوال پوچھتے ہیں تو وہاں جا کے یہ جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. آج بھی ذرا تفصیل سے بتائی گئی کیوں کرتے ہیں ایسے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا، میں بلکہ ابھی ہم نے نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی اس پہ بات کرنی ہے، لیکن وہ ہم مختلف بات کریں گے. اس میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ کل میں سن رہا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ وہ بڑا بھاشن دے رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اپنی انا ایک سائڈ پہ رکھ کے اور چاروں صوبوں کو ایک ساتھ بٹھا کے کنسنسس کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے. تو شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں اتنے بے خبر ہیں، ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے، نہ ہی جس اینکر نے ان کا انٹرویو کیا ہے انہوں نے بتانے کا تکلف کیا ہے. ظاہر ہے ان کی تو دوستی بھی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کہ شہباز شریف صاحب 14 سے 15 میٹنگز ہو چکی ہیں اس فورم کی جس کو ہیڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب. اس میں چاروں صوبے موجود ہیں، اس میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ موجود ہیں، اس میں AJK کے پرائم منسٹر موجود ہیں. اسٹوری ابھی آپ رکھ لیں صدیق، اس سٹوری کو آپ بریک کیجئے گا. تھرڈ سیگمنٹ میں آپ کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے اور آپ اس پر اپنا جو تجزیہ دینا چاہ رہے ہیں آپ یہ تھرڈ سیگمنٹ کے لیے رکھ لیں. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے، اور میں آپ سے یہ بھی بریک کے بعد پوچھوں گی کہ جب آپ کہتے ہیں دوست ہیں، انٹرویو لینے والے دوست ہیں، انٹرویو دینے والے بھی ان کے دوست ہیں، تو پھر یہ دو لوگ جو آپس میں دوست ہوتے ہیں، آپ اپنے دوست کا انٹرویو کیسے کر سکتے ہیں انصاف کے ساتھ؟ ایز اے جرنلسٹ میں آپ سے جاننے کی آج کوشش کروں گی، لیکن تھرڈ سیگمنٹ میں کوشش کروں گی. ابھی ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جی عمران خان صاحب نے جو تمام وزراء اعلیٰ ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، یا مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہم یہ کہہ دیں کہ جو شاہ صاحب ہیں وہ جلدی میں تھے ہمیشہ کی طرح؟ دیکھیں، وہ اعتماد میں لیتے ہیں، کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن جب کنسنسس ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کنسنسس تو اکثریت کی رائے شاید اس لیے بھی پرائم منسٹر کی حمایت میں آ جاتی ہے. چلیں ہم ایک دوسرے پہلو پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیونکہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، KPK میں ان کی اپنی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی ان کے اتحادی اور ان کی اپنی حکومت ہے، تو 3 صوبوں کے تو چلو ان کے حق میں آ جاتا ہوگا. پھر باقی دیکھیں AJK میں اور گلگت بلتستان میں تو نون لیگ کی حکومت ہے، ان کی بھی سپورٹ حق میں آ جاتی ہے. اچھا، وہاں میٹنگ میں بیٹھ کے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مراد علی شاہ صاحب، وہ کوئی زیادہ اختلاف نہیں کرتے، یا چلیں ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی ایک آواز ہوتی ہے، باقی لوگ پرائم منسٹر کے اس کے ساتھ موقف کے ساتھ جاتے ہیں. اس کے باوجود اینڈ کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ اس بات پہ کنسنسس ہو گیا کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہم نے لاک ڈاؤن سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے، ان شعبہ جات کو ہم نے کھولنا ہے، کنسٹرکشن کو، صنعتوں کو، ملوں کو، فیکٹریوں کو، ان کو ہم نے کھولنا ہے، ان دکانوں کو ہم کھولیں گے، یہ چیزیں بند رہیں گی. لیکن اینڈ پہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی اپنے صوبے میں سمجھتا ہے کہ اس کو اس سے مختلف کام کرنا چاہیے، اس سے مختلف جانا چاہیے، تو آپ کے پاس اختیار ہے. 18ویں ترمیم کے بعد آپ با اختیار ہیں، آپ اپنے مطابق فیصلے کریں. تو اگر مراد علی شاہ صاحب کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ وفاق ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں کر لینی چاہیے، لیکن یہ چیزیں وفاق جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو ان کے پاس اختیار ہے. جو ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی، لوگوں کو سمجھنے کے لیے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ 2 فورم ہیں. ایک فورم کے اوپر پرائم منسٹر اور وزراء اعلیٰ موجود ہوتے ہیں، آرمی چیف موجود ہوتے ہیں، یہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں. پھر ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا وہ جو آئندہ کے لیے جو فیصلے ہوتے ہیں اس پہ ان پٹ لینے کے لیے نیچے ایک کوارڈینیشن جو ہے کمیٹی آپ اسے کہیں، آپ نیشنل کمانڈ سینٹر کہیں، وہ موجود ہے. اس میں اسد عمر صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس میں چیف سیکرٹریز موجود ہیں. حکومت عملی طور پر جو بیوروکریسی چلا رہی ہوتی ہے
وہ اس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ہر صوبے میں وہ چیف سیکرٹری ہوتے ہیں, چیف سیکرٹریز موجود ہوتے ہیں, جو سیکرٹری صحت ہوتے ہیں اگر ان کی ضرورت پڑے وہ موجود ہوتے ہیں, ایون کہ اگر اس میں جو وزراء جو صحت کے وزراء ہیں صوبائی وہ موجود ہوتے ہیں, تمام کنسرن لوگ موجود ہوتے ہیں, اور وہاں پہ پورے ہر ایک کا انپٹ لیا جاتا ہے, ہر ایک کی بات سنی جاتی ہے, اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. تو تمام فیصلے کنسنسس کے ساتھ ہو رہے ہیں, فورم موجود ہے اوپر بھی نیچے بھی. لیکن وہی بات کہ فیصلے ہو جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کا مزاج بھی ایم کیم والا بنا ہوا ہے کہ آپ ایز اے حکومت کے ساتھ بھی رہیں اور ایز اے حکومت بھی بیہیو کریں, ایز اے اپوزیشن بھی بیہیو کریں. بھئی آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ کرنا چاہیے وفاق کو, آپ چھوڑ دیں وفاق کو بھائی, آپ اپنے صوبے میں امپلیمنٹ کر لیں. آپ اپنے صوبے کے ذمہ دار ہیں نا, آپ سے پنجاب کا تو کوئی نہیں پوچھے گا. آپ کو تو روز ایک کے بعد ایک سکینڈل آ رہا ہے, ایک کے بعد ایک معاملہ آ رہا ہے. اب وہ گندم غائب ہو گئی ہے وہ خبر آ رہی ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 8 ارب کا نہیں 1 ارب کا جو راشن تقسیم کیا وہ کہاں پہ کیا, آپ نے ایکسپائر راشن جو ہے وہ تقسیم کیا, آپ مختلف چیزیں کر رہے ہیں. ایون کہ سپریم کورٹ نے یہ جو ایکوپمنٹ خرید رہے ہیں اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے ہیں, اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ مطمئن نہیں ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ نہ ہو کہ کل کو نیا سکینڈل کو سامنے آ جائے کہ آپ نے جو ایکوپمنٹ خریدا ہے, آپ نے جو سامان بانٹا ہے, اس میں بھی کوئی کرپشن ہو گئی ہے, لوٹ مار ہو گئی ہے, اس میں بھی کک بیکس لیے گئے ہیں. تو یہ ان کا معاملہ ہے. اور جو آپ نے پچھلے سیگمنٹ کیا میں نے دیکھا, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے لسانیت کی بات کی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے پروگراموں میں بات کرتی رہی ہیں, آپ نے یہ چیزیں دکھائی ہیں. لسانیت کو تو چھوڑ دیجئے, یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ تو اس فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے اپنے کپتان بنایا ہوا تھا جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عمران خان پہ توہین مذہب, توہین رسالت اور توہین صحابہ کے الزامات لگا رہے تھے. ایک طرف بلاول صاحب لبرل بنتے ہیں, سیکولر بنتے ہیں, اور باہر کے بہت سے ملکوں کے بہت سے قوتوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم لبرل ہیں, ہم سیکولر ہیں, ہمارا مذہب شذب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم مذہب میں نہیں جاتے, ہم ان معاملات میں نہیں جاتے. دوسری طرف اسی کنٹینر پہ یہ کھڑے ہو گئے تھے جا کے جس کنٹینر پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اسلام کے لیے خطرہ ہے اور ہم جہاد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. عمران خان توہین رسالت کا مرتکب ہے, توہین مذہب کا مرتکب ہے. میرا کل کا پروگرام یاد کروا دیا. بریک پہ جانے سے پہلے 2 منٹ ہے, ذرا میں چاہتی ہوں کہ ان اینکرز کے بارے میں کسی کا نام نہیں لیتی, سب کو پتہ ہے, اب ظاہری بات ہے, جنہوں نے مولانا طارق جمیل جیسے عالم دین کو, جو کہ کبھی بھی پھوٹ کی بات نہیں کرتے, وہ ہمیشہ سب کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کہ وہ لوگوں کو سب کو ایک پیج پہ لانے کی بات کرتے ہیں, تفریق کی بات نہیں کرتے. ان کے بارے میں انہوں نے جو حرکت کر چھوڑی, ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ, ان کی باقاعدہ تذلیل کی جا رہی تھی, تمسخر کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. ان تمام اینکرز نے کبھی مولانا فضل الرحمان سے اس بات پر معافی کا مطالبہ کیا. 100 غلطیاں وہ کرتے ہوں گے, لیکن ایک غلطی جو کہ غلطی بھی ہے, میرے مطابق گناہ بھی ہے, جو وہ ایک کلمہ پڑھنے والے کو یہودی کہہ دیتے ہیں, یہودی ایجنٹ کہہ دیتے ہیں. کبھی کسی اینکر نے کہا کہ آپ معافی مانگے مولانا صاحب؟ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے, بہت ویلڈ آپ نے سوال اٹھایا ہے. فضل الرحمان صاحب کے میں یہاں پہ 10 کنٹرڈکشنز آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں, ان کے جھوٹ میں بتا سکتا ہوں آپ کو. ان سے آپ سوال کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ ان کو کیوں نہیں کہتے معافی مانگیں؟ چلیں باقی ساری باتیں چھوڑ دیں, باقی تو چلو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت کو دبا کے رکھیں, پریشرائز کریں, اور فضل الرحمان صاحب بھی حکومت کے خلاف ہیں, تو جو کہتے ہیں کہ آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے, چلو ہم مان لیتے ہیں. لیکن وہ جو ان کا معاملہ, وہ جو 36 طلاق یافتہ عورتوں کے ٹولے کا معاملہ جو ان کے دل کے بڑے قریب ہے, وہ جو میرے جسم میری مرضی, اس کے اوپر فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, بلکہ اگر کہیں پہ جلوس نکلا ہم اس کو طاقت سے روکیں گے. اس کے اوپر بھی ان کو سانپ سونپ گیا تھا, اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی تھی. تو بات یہ ہے کہ آپ نے درست کہا کہ ان کو تو نہیں کہتے, اور ان کو کہنے سے پہلے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا, وہ آصف محمود صاحب کے کالم کا, کہ گز بھر لمبی زبان کے نیچے ان کی گریبان ہے. جھانک لیں اپنے گریبان میں کہ انہوں نے کتنے جھوٹ بولے ہوئے ہیں, اور آپ یقین کریں وہ آپ نے دیکھا کہ جن کو سب سے زیادہ تکلیف تھی ان کا اب ایک کلپ سامنے آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ میڈیا 10% بھی سچ نہیں بولتا, اور وہ سب سے زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب پہ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر تنقید ہونی چاہیے, اگر وہ غلط